خدا کر کے جی ہاں، عمران خان نے آج پی ٹی آئی کو سیاسی قوتوں سے حکومت سازی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ عمر ایوب خان کو وزارت عظمیٰ کے لیے پی ٹی آئی کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ تو یہ دیر آیت درست آیت، بلکہ بہت ہی درست آیت کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی سیاست اور حکومت میں ممکنہ واپسی کے لیے سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج ایک عرصے بعد بانی پی ٹی آئی نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات کا عندیہ دیا۔ پی ٹی آئی نے پارلیمانی اور جمہوری جدوجہد کی بات کی، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں حصہ داری یکسر مسترد کر دی۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے انہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ جے یو آئی، بی این پی، اے این پی، جماعت اسلامی اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والی تمام جماعتوں سے وہ خود بات کریں گے۔ آج کی سب سے اہم بات یہ رہی کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے ان سے کہا ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دے گی، اسمبلی میں بیٹھے گی اور اسمبلی میں بیٹھ کے پارلیمانی جدوجہد کرے گی اور پرامن احتجاج کرے گی۔ اب پی ٹی آئی نے مبینہ دھاندلی کے خلاف ہفتہ 17 فروری کو ملک بھر میں احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ الیکشن کے بعد آج پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے پہلے باضابطہ رابطے کا اعلان کیا۔ بیرسٹر گوہر خان، اسد قیصر، بیرسٹر محمد علی سیف اور اخوندزادہ حسن پر مشتمل پی ٹی آئی کا وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ آج کے پی اسمبلی میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بھی پی ٹی آئی کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اہم بات ہے کہ اگرچہ پرسوں چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پر آصف زرداری نے پی ٹی آئی سے مفاہمت کی بات کی تھی اور شہباز شریف نے میثاق معیشت کو دہرایا تھا، لیکن آج اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ یا ایم کیو ایم کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے کے پی کے ساتھ وفاق و پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت سازی کا خاکہ پیش کیا اور پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کے نام بتائے۔ شاید اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے آج چیف منسٹر پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال کو نامزد کیا اور آج ہی لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں میاں اسلم اقبال سمیت 9 ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ 2 روز پہلے کے پی میں وزارت اعلیٰ کے علی امین گناپور کا نام سامنے آیا تھا۔ آج ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور ان کے خلاف برسوں پرانے کیسز کا پٹارا بھی کھل گیا۔ آج پی ٹی آئی کے وکلاء جنہوں نے ملاقات کی عمران خان کے ساتھ اور یہ پالیسی فیصلے سامنے آئے اس میں موجود تھے۔ بیرسٹر محمد علی سیف جو اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی خان صاحب کے پاس کہ ہمیں اب کوئی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا ہے، ہم نے اسمبلی کے اندر رہنا ہے اور بھرپور طریقے سے اس پارلیمانی جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، ساتھ چلنا ہے، لیکن ہم احتجاج کریں گے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرامن احتجاج ہوگا۔ کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی خان صاحب کے ذہن میں اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب، بالکل خان صاحب نے بڑی دو ٹوک اور واضح اور واشگاف الفاظ میں اس بات کا اعلان کرنے کا کہا اور کہا کہ آپ میڈیا کو بتائیں کہ ہم نمبر 1 تو پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک یا تعاون نہیں کریں گے اقتدار اور حکومت سازی کے عمل میں۔ اس کے علاوہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، فعال اور بھرپور اور متحرک اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور انتخابات میں جو بڑے پیمانے پر منظم انداز میں دھاندلی کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جیتی ہوئی سیٹیں ہروا کر اپنے حق سے محروم کیا گیا ہے اور عوام کے ووٹ کا جو امانت تھی اس میں بددیانتی کی گئی ہے اور اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے۔ وہ تحریک پارلیمنٹ کے ایوان پہ بھی چلائی جائے گی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی چلائی جائے گی اور وہ جمہوری انداز میں احتجاج کی شکل میں بھی چلائی جائے گی اور وہ صرف پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک بھی چلائے گی، لیکن دیگر پارٹیاں جو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے کریں گے اور اگر کوئی مشترکہ رائے حمل پہ اتفاق ہو سکتا ہے تو اس پر بھی یہ بتائیں کہ عمر ایوب خان کو انہوں نے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے، واٹ ایور دا ریزلٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اگر وہ الیکشن ہارتے ہیں تو عمر ایوب خان صاحب ہی ہوں گے یا اس کے لیے الگ سے نام دیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب صاحب ہی ہوں گے اور وہی ہمارے یقیناً پھر اس کے وزیر اعظم کے لیے ہمارے نامزد امیدوار بھی ہوں گے۔ وہ تو جو بھی فیصلہ ہوگا ووٹوں کی نسبت کی مناسبت سے ہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ
कौमी असम्बली में उमर अच्छा, अयूब खान साहब हो। ये इम्पॉर्टेंट फैसला है कि JUI के साथ आप मीनिंगफुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली पावर शेयरिंग की तो कोई बात नहीं है, और ये जो एक बड़ा डेलीगेशन बन रहा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान से मिलेगा, इसके लिए खान साहब ने हिदायत जारी की हैं और इसको उन्होंने अलाउ किया है या उन्होंने रेकमेंड किया है? जी कामरान साहब, देखें, ये JUI फे से यानी फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम से स्पेसिफिकली जो है वो हिदायत नहीं दी गई हमें मुज़ाकरात की या बातचीत की। ये बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टियां इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं या एहतजाज का प्लान कर रही हैं, उनके साथ आप राब्ते करें, और अगर मुश्तरका तौर पर कोई लाएअमल तैयार हो सकता है तो उस पर भी बात करें। तो चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने ऐलान किया है एहतजाज का, तो उनके साथ भी हम मिलेंगे, जमात इस्लामी के साथ भी मिलेंगे। हमारा इरादा है कि हम अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी बातचीत करें, महमूद खान अचकजई के साथ भी करेंगे, कौमी जमहूरी पार्टी, कौमी वतन पार्टी जो आफ्ताब शेरपाव साहब की है, उनके साथ भी बात करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी पार्टियां हैं जो हुकूमत में शामिल नहीं है लेकिन जो इलेक्शन की में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है, उनके साथ। तो उस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान भी वन ऑफ दोज एंटिटीज हैं जिनके साथ मुज़ाकरात के बारे में हम वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह एफर्ट्स करेंगे। ये बताइए, आपको खुद अंदाज़ा है कि जो चीफ मिनिस्टर KP के लिए नॉमिनेशन की खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से, और आपको मालूम है कि बहरहाल उनकी अपनी एक पहचान है और उनके हवाले से बहुत सारे केसेस हैं, एक तनाज़े किसी कैफियत पैदा हो गई। अगर आप सोशल मीडिया में देखें कि वो हल्के जो PTI हमदर्द समझे जाते हैं, उनको भी इस पर एतराज़ है और एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है और फिर इस सवाल ने जन्म लिया है कि उनका जो प्रोफाइल है विदाउट फेडरल एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप के या अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप के KP बहुत बुरी तरह से सफ़र करेगा, क्योंकि आपके 75% फंड्स जो हैं वो वफाक से आते हैं। खान साहब से इस मामले पे बात हुई और उनको बताया आपने कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इस हवाले से? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो कुछ भी मीडिया में या खासतौर पे सोशल मीडिया में जिस तरह के एतराज़ात हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बेबुनियाद एतराज़ात हैं। और मैं बेबुनियाद उनको इसलिए कहूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 7-8 महीनों में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दौरे इब्तिला से गुजर रही थी, मुश्किल से गुजर रही थी, आजमाइशी मराहल से गुजर रही थी, तो वो सूबाई सदर थे खैबर पख्तूनख्वा के, और उन्होंने इस दौरान पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से स्टीयर किया और उसमें अपनी जो उनकी सलाहियतें थी उसका इस्तेमाल करते हुए पार्टी को मुनज़्ज़म भी रखा और मुश्किल हालात से गुजारा। और ये जो इलेक्शन हुआ इस महीने 8 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें तो KP में जो परफॉर्मेंस रही है, जाहिर है कि उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट तो सूबाई सदर को जाता है, क्योंकि उन्हीं की क़यादत में ये इलेक्शन भी लड़ा गया। तो खान साहब ने उनको नॉमिनेट इस वजह से किया है, उनकी कोई जारहाना सलाहियतों या उनकी मुज़ाहिमती जो एक तासुर पेश किया जा रहा है उसमें इसका कोई रोल नहीं है। और मैं ये वसूख से कह सकता हूं, बल्कि यकीन दिलाता हूं तमाम लोगों को, हुकूमत चलाएंगे इंशाल्लाह, और कोई वफाक के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। हम तो खुद चाहते हैं कि सूबे को अपने हुकूक मिले, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे वसाइल मरकज से ही आते हैं, वफाक से आते हैं। इंशाल्लाह वफाक के साथ एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा तावन और एक ठीक ठाक सूरत हाल रहेगी। और मैं समझता हूँ ये सब चीजें बिल्कुल बेबुनियाद हैं कि वो कोई जारहाना अंदाज होगा और वो कोई हम कोई कन्फ्रंटेशन की सियासत करने